اور ہر پڑھنے والے کو مجبور کیا کرو کہ جس کا دن ہے اسی کی بات کرو. جب آپ مجبوری نہیں کریں گے تو ممبر محنت کیوں کرے گا؟ اسے جب پتا ہے کہ دن اس امام کا ہے، میں نے غدیر پڑھنی ہے، انہوں نے نعرے لگا دینے ہیں، کیوں دیکھے گا کتابیں؟ کیوں خریدے گا کتابیں؟ کیوں جاگے گا راتوں کو؟ مجھ سے 30 سال بڑے ہیں، بغیر اینک کے پڑھتے ہیں. میں 15 سال سے اینک لگا کے آدھی نگاہ ختم کر بیٹھا ہوں پڑھ کے. ہاں، تو جب آپ مطالبہ شروع کریں گے اگلے بھی چونکیں گے، یار آپ تو یہ گلے پڑھتے ہیں. ہاں تو کرنا، یہ ہماری کوئی احسان کرتے ہیں ہم؟ کیوں؟ مولا نے جو ہمیں منصب دیا ہے، اور ممبر کی قسم ایسی باتیں کہنی نہیں چاہیے، بس آ گئی ہے تو اب میں جب ان کے اسرار بعض اوقات بتا دیتا ہوں پھر میری کیا حقیقت ہے. مجھ سے بہت پوچھا کرتے ہیں لوگ، خود علماء مجھ سے پوچھتے ہیں کہ توسیع صاحب آخر آپ کو ہے کیا جو چیزیں مجتہدین کو، مراجع کو تہ خانوں میں بیٹھ کے بتائی جاتی ہیں آپ ممبر پہ بیٹھ کے عوام کے سامنے کہتے چلے جاتے ہیں؟ تو مجھے اس وقت یہ چیز یاد آتی ہے جس میں اب آپ کو بھی میں حصے دار بنانے لگا ہوں. جس کسی نے پرانا کربلا دیکھا ہو، جب تنگ بازار ہوتے تھے، یعنی اب تو دونوں حرموں کے درمیان بڑا کھلا ہو گیا ہے، پہلے یہ بازار تنگ ہوتے تھے، امام صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم سے نکلو تو سرکار وفا کے دروازے تک آتے ہوئے روضہ پاک نظر نہیں آتا تھا، چھوٹے چھوٹے بازار تھے اور ان میں کفن وغیرہ بکا کرتے تھے. آیا نا یاد؟ بات اس وقت کی ہے، اس وقت میں نے خواب دیکھا اور منظر یہ تھا جو آج کے کربلا کا ہے. باخدا مولا حسین کی قسم، یعنی اس وقت سوچ بھی نہیں سکتا تھا بندہ کہ اس طرح نقشہ بنے گا کربلا کا، کیونکہ اس وقت بڑا تنگ. تو میں دیکھ رہا ہوں اسی طرح کھلا میدان ہے اور بھرا ہوا ہے، اور اکثریت علماء کی، صاحبان جو بہت دستار کی ہے. ایک مصری کا ہوٹل ہے، اس کے تھڑے پہ میں کھڑا ہوں، رش لگا ہے. میں پوچھتا ہوں یار یہ کیوں کھڑے ہیں لوگ، اور اکثریت علماء کے؟ میں کہا تمہیں پتہ نہیں، سلطان کربلا تشریف لانے والے ہیں. خیر سرکار تشریف لائے، میں اس بی بی کا یوم ظہور ہے اور بیٹھا ممبر پہ ہوں. میں اپنے لفظوں میں اعتراف کرتا ہوں عشرت بھائی کہ میرے علم میں وہ بلاغت، وہ فصاحت، وہ سلاست نہیں کہ میں بیک وقت مظلومیت اور جلال کے امتزاج کو بیان کر سکوں. ہاں یہ دو چیزیں بخدا نہ زبان بیان کر سکتی ہے نہ قلم. سرکار آئے اور مجھ سے کچھ قدموں کے فاصلے پہ، یعنی زیادہ سے زیادہ جیسے یہ دروازہ ہے بلکہ اس سے تھوڑا آگے سمجھنے، ایک ابا کباب والے کے سامنے سرکار کھڑے ہوئے بلا تشبیہ، یوں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی. وہ آنکھیں مخلوق کی تو لگ ہی نہیں رہی تھی. اب اللہ جانے تم کن سوچوں میں گم ہو گئے ہو. جب عین اللہ کی نظر ڈالی جائے تو پھر وہ کیسی ہوگی؟ ایسے جلال کی نظر تھی. چند لمحے دیکھا بھی ہے بلا تشبیہ. ایک ہاتھ سے ابا کا کونا ہٹایا، اس کے بغل میں کتاب تھی. وہ سرکار نے بڑے غصے سے کتاب چھینی، اس سے چھین کے کہتے ہیں میں نے تمہیں یہ کتاب اس لیے دی تھی کہ تم ایسا کرو جیسے کر رہے ہو. اب اللہ جانے اس کا تو کیا حال ہوا ہوگا. میں مصری کے ہوٹل کے تھڑے پہ خواب میں بھی کہاں پر آپ میری آدھی جان وہی نکل گئی. میں نے کہا پتہ نہیں مجتہد ہے، کون بڑا عالم ہے، اس کو اتنی ڈانٹ پڑ رہی ہے، میں تو ذرہ بے قدر ہوں، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوتا ہے. میں بھی یہ سوچ ہی رہا ہوں کہ سرکار کی آنکھیں میری آنکھوں میں گڑ گئیں اور اشارے سے کہا ادھر آؤ. تو حکم حاکم مر کے مفاجات ٹانگیں میری کانپتی ہوئی بدن لرزے میں پہنچا. سرکار نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کتاب دے کے فرمایا یہ لو، اس میں جو ہے اسے چھپانا نہیں، تمہارے رزق کے حمزہ میں تو وہ دن ہے اور آج کا دن. یہ تو یہ ہے. پھر اس دن کے بعد میں نے ان کے نوکروں کے فضائل چھپانا کفر سمجھا ہے، میں نے ان کے جانوروں کے فضائل چھپانا گناہ سمجھا ہے. ہاں جب کائنات کے وجود کی علت نے ضمانت لے لی تو پھر شک کرنے والا تو کافر ہے. تو اس لیے میں جو بھی آپ تک پہنچاتا ہوں اپنا فریضہ سمجھ کے پہنچاتا ہوں، اپنا منصب سمجھ کے پہنچاتا ہوں تاکہ اپنے حصے کا کام میں کر لوں. کے پاپوش علی چاٹ غضب فر ہو جائے، ورنہ رہ جائے گی بس مجمع پرانی.